أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، ثم لم يتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ فتنہ کا معنی ہوتا ہے سونے کو چیک کرنے کے لیے آگ میں ڈالنا کہ وہ خالص ہے یا ناخالص، اور پھر اس لفظ کا اطلاق ستانے پر، تشدد کرنے پر، ظلم کرنے پر، تعذیب کرنے پر اور راہ حق سے روکنے پر بھی ہونے لگا۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، ستایا، انہیں آگ میں جلایا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 70 سال پہلے کا ہے۔ یمن میں عرصہ دراز سے عیسائیوں کی حکومت تھی، لیکن ایک بادشاہ یمن کا تبان اسد ابو کرب، یہ ایک دفعہ یثرب گیا اور وہاں کچھ دن یہودیوں کے پاس ٹھہرا، تو ان کی تعلیم سے متاثر ہو کر یہ بھی یہودی ہو گیا۔ یہ اپنے ساتھ 2 بنو قریظہ کے عالم لوگوں کو لایا اور انہوں نے خوب یمن میں یہودیت کی اشاعت کی۔ جب یہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا یوسف ذو نواس یہ یمن کا بادشاہ بنا، اور اس نے سعودی عرب کے موجودہ صوبے نجران، وہاں عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی، وہیں سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا تھا، جسے آپ نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا، اور وہ مباہلہ سے فرار ہو گئے تھے، انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور ہلاکت سے بچ گئے۔ تو ذو نواس نے نجران پہ حملہ کیا تاکہ وہاں کہ عیسائیوں کو یہودی بننے پہ مجبور کرے۔ ان لوگوں نے یہودی ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے خندقیں کھدوا کر 20,000 لوگوں کو اس میں جلا دیا۔ اہل نجران میں سے ایک آدمی جس کا نام دوس ذو ثعلبان تھا، وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گیا اور اس سے گزارش کی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ چنانچہ شاہ حبشہ نے 70,000 کا ایک لشکر روانہ کیا، جس نے آ کر ذو نواس کے ساتھ جنگ کی اور ان کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور ذو نواس وہاں سے بھاگا اور کسی دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ سن 523 عیسوی میں
ذو نواس نے نجران پر حملہ کیا، اور اس کے 2 سال بعد 525 عیسوی میں شاہ حبشہ نے حملہ کر کے یمن پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ پھر عیسائیت کا دورہ ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 مہینے پہلے جس یمن کے بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اس کو ڈھانے کے لیے، وہ بھی ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو جلایا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ جس طرح انہوں نے مومنین کو جلایا اس طرح انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور فرمایا ثم لم یتوبوا، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ اتنا بڑا ظلم کرنے والوں کو بھی عذاب کی وعید اس شرط کے ساتھ سنائی کہ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو عذاب دیے جائیں گے۔ یعنی اتنے بڑے مجرم بھی اگر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں تو اللہ پاک ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بلا شبہ وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بخشنے والا بڑی محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے بڑی عزت والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ فرمایا کہ ظالموں کو تو جہنم ملے گی اور ایمان والوں کو جنت ملے گی، اور جنت بھی ایسی جس کے محلات کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی، اور اس میں دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر اور خالص پانی کی نہر، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں گی۔ فرمایا کہ ذالک الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو آدمی جنت میں چلا گیا اسے ایسی کامیابی نصیب ہوگی جس کے بعد پھر ناکامی کا کوئی امکان نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، فرمایا اللہ پاک کی پکڑ بڑی تکلیف دہ اور بڑی سخت ہے، اور جس پکڑ کو اللہ پاک خود سخت فرما رہے ہیں وہ کتنی سخت پکڑ ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ انہ هو یبدئ ویعید،
فرمایا وہی ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا اور وہی ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور بہت زیادہ بخشنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے. 6 صفتیں اللہ پاک نے ان آیات میں اپنی بیان فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ وہ الغفور ہے، بہت بخشنے والا. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ الودود ہے، بڑی محبت کرنے والا. اس کو اپنی مخلوق سے کوئی دشمنی نہیں کہ وہ انہیں جہنم میں ڈالے، بلکہ صانع کو اپنی مصنوعات سے محبت ہوتی ہے. اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے اس کی نافرمانی کر کے جہنم میں جائیں. جہنم میں صرف اسی کو ڈالے گا جو توبہ نہیں کرے گا اور سرکشی پہ قائم رہے گا. ذو العرش، وہ عرش والا ہے، یعنی کائنات کے ہر حصے پر اسی کی حکومت ہے اور اس کے اختیار سے کوئی باہر نہیں. المجید، وہ بڑی عظمت والا اور بڑی شان والا ہے. اور 5ویں صفت فرمائی فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جو وہ کرے اس پر اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. فرعون کو اور اس کی قوم کو اس نے غرق کر دیا، کسی نے اس کا کیا بگاڑ لیا. اور عاد اور سمود کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا. اور آگے ایک 6ٹھی صفت ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، اور اللہ کا کلام ہے قرآن مجید. هل أتاك حديث الجنود، کیا آپ کے پاس ان لشکروں کی بات پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، جو فرعون اور سمود کے لشکر تھے. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. بل هو قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بڑی عزت والا. فی لوح محفوظ، ایک ایسی تختی میں جس کی حفاظت کی گئی ہے. فرمایا کہ فرعون اور سمود کے لشکر، ان کا جو انجام ہوا، آج کے جھٹلانے والے کافروں کا بھی یہی انجام ہوگا. واللہ من ورائہم محیط، اللہ پاک ان کے پیچھے سے، ان کی ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں. وہ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے. اور فرمایا بل ہوا قرآن مجید، یہ اللہ پاک کی 6ٹھی صفت ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اور اس میں جو بات لکھ دی گئی ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور وہ بات ہو کر رہے گی، وہ اٹل بات ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا تحریف ممکن نہیں. فی لوح محفوظ، وہ ایک ایسی تختی میں لکھا ہوا ہے جس کی اللہ پاک نے بہت حفاظت فرمائی. سیکورٹی بڑی سخت ہے اس کی. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہوئی ایک کتاب ہے جس کے ورقے سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے، اور اس کی لمبائی زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے درمیان کی مسافت کے برابر ہے. اور یہ حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی کے قریب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے داہنی جانب لوح محفوظ موجود ہے. اور اس میں پہلے قرآن مجید لکھا گیا، پھر وہاں سے بیت المعمور میں نازل ہوا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو فرمایا کہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اس لیے کہ اس کی حفاظت بڑی سخت کی گئی۔ ترجمہ کرو۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، ثم لم يتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، یقیناً وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بخشنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون کی اور ثمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر جانب سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بڑی عزت والا۔ فی لوح محفوظ، جو ایک ایسی تختی میں ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 28 اگست 2025 کو سورۃ البروج کی تفسیر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الطارق شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔